عرب سے آنے والے 17 سال کے ایک نوجوان نے کیسے بھارت کے سب سے بڑے سامراجیہ کو اکھاڑ پھینکا؟ آخر اس میں یہ شکتی آئی کہاں سے کہ وہ بھارت میں اسلامی سبھیتا کا سنستھاپک بن گیا؟ ہندوستان، جسے مانو سبھیتا کی جننی کہا جاتا ہے، جہاں دنیا کے پہلے انسان آدم نے اپنا قدم رکھا، جہاں مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومت کی، یہ کہانی ہے مسلمانوں دوارا اسی ہندوستان فتح کی۔ یہ کہانی ہے مشہور وجیتا محمد بن قاسم کی۔ یوں تو بھارت اور عرب کے تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں، لیکن بھارت میں آنے والے پہلے مسلمان وہ کاروباری تھے جو عرب سے ویاپار کرنے بھارت آتے تھے۔ محمد بن قاسم سے بہت پہلے مسلمان بھارت میں داخل ہو چکے تھے۔ ہجرت کے 15ویں سال بھارت میں 3 صحابی آئے جنہوں نے بامبے تھانہ اور بھروچ میں اسلام کو پھیلانے کا کام کیا، اور پھر اس کے بعد لگاتار 28 صحابہ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے بھارت کے مختلف حصوں میں تشریف لاتے رہے۔ محمد بن قاسم نے جس وقت حملہ کیا اس وقت بھارت کے 3 بڑے شہروں سندھ، گجرات اور ممبئی میں مسلمانوں کی بستیاں موجود تھیں۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ کرنے کا کارن یہی مسلمان تھے جن کی عزت پر راجہ داہر نے ہاتھ ڈال دیا تھا۔ سندھ کے علاوہ مسلمانوں نے گجرات میں بھی اپنی بستیاں بسا رکھی تھی۔ مسلمان گجرات میں اس وقت آئے جب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی 624 عیسوی سے پہلے ہی اسلام پوری طرح بھارت میں داخل ہو چکا تھا۔ گجرات کے بھروچ میں آج بھی ایک ایسی مسجد موجود ہے جس کا رخ مسجد اقصی کی طرف ہے۔ اتہاسکاروں کی مانے تو اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بھارت میں داخل ہو چکا تھا۔ بھارت کے کچھ راجاؤں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھی بھیجے، جن میں ایک نام کیرل کے راجہ چیرامن کا آتا ہے، جو خود کیرل سے سفر کر کے مکہ گیا اور وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے بھارت میں ایک مسجد بھی بنوائی جسے آج چیرامن پیرومل مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی دور حکومت میں بھی عثمان ثقفی نے تھانہ اور بھڑوچ علاقے میں اپنی سینائیں بھیجیں۔ اس کا بھائی مغیرہ دیبل کی کھاڑی میں اسلام کا پرچم لہرانے میں کامیاب رہا۔ اس جنگی مٹھبھیڑ کے بعد بھارت کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور دیبل کے علاقوں میں ہی اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ دیبل ایک پراچین بندرگاہ تھی جس کا ٹھکانہ موجودہ کراچی شہر ہوا کرتا تھا۔ اکثر عربوں کے قافلے دیبل میں ٹھہرا کرتے تھے۔ سمندر میں سفر کرنے والے ناوکوں کا یہ ایک ماتر ٹھکانہ تھی، لیکن یہاں ایک خطرہ تھا، اور وہ خطرہ تھا دیبل میں اپنا ٹھکانہ بنائے سمندری لٹیروں کا۔ یہ لٹیرے اکثر مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ 711 عیسوی میں ایک بار ڈاکوؤں نے مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنے کے بعد انہیں بندی بنا لیا۔ اس قافلے میں کئی عورتیں اور بچیاں شامل تھیں۔ اس میں ایک عورت یا حجاج چلا رہی تھی۔ لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ خبر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی۔ معاملہ ایک مسلمان عورت کی عزت کا تھا، اور وہ پکار بھی رہی تھی فارس کے گورنر حجاج بن یوسف کو۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن اتنا مسلمان تھا کہ کسی مسلمان عورت کی آبرو ریزی پر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ لشکر تیار ہوا، تلواریں سمیٹ لی گئیں، گھوڑوں کے جینے باندھے جانے لگے، اور یہ سب ہو رہا تھا ایک مسلمان عورت کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ حجاج بن یوسف نے ترنت سندھ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کی باغ ڈور اس کمانڈر کو دی جس کے آگے ہمالیہ بھی کانپتا نظر آیا۔ سن 711 عیسوی میں ایک لشکر سندھ کی طرف آتا دکھائی دیا، جس کی باغ ڈور ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک ہاتھ میں اسلامی پرچم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھامے یہ لشکر کسی آندھی کی طرح سندھ کی سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ اس مشہور جنرل کا نام تھا محمد بن قاسم ثقفی۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا۔ اسے خود حجاج نے ہندوستان فتح کرنے کے لیے سندھ بھیجا تھا۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے اس دیبل شہر کو فتح کیا جہاں پر مسلمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ اس نے سارے حاجیوں کو آزاد کروایا، لوٹا ہوا مال واپس لیا، اور پورے شہر کو لٹیروں سے پاک کر دیا۔ دیبل کی جیت بھارت میں مسلمانوں کی حکومت کی طرف بڑھا پہلا قدم تھی۔ اس جنگ نے سندھ پر مسلمانوں کی حکومت کے دروازے کھول دیے، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ محمد بن قاسم کا اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ سندھ کا راجہ داہر محمد بن قاسم کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکا تھا۔
دیبل کو جیتنے کے بعد محمد بن قاسم نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس میں امن اور انصاف ہی سب کچھ تھا۔ وہ اپنی فوجی دستے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا اور کسی چٹان پر یوں ہی سو جاتا۔ بھارت کے ویشیہ اور سودروں کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ کوئی جنرل اور کسی سینا کا کمانڈر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں تو کسی اونچی ذات کے انسانوں کے پاس بیٹھنے اور اس کے پاس سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایسی برابری اور سمانتا کی باتیں انہوں نے کبھی سنی بھی نہ تھی۔ ایک کمانڈر اپنے سینکوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور پتھروں پر سو جائے، یہ ان کے سوچ سے پرے تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کے سپاہیوں کے اس آچرن سے وہاں کے لوگ بڑے پربھاوت ہوئے اور بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم کا اس وقت کے ہندوؤں نے ہر طرح سے ساتھ دیا۔ انہوں نے نہ صرف محمد بن قاسم کو کشتیاں دیں بلکہ ٹھاکروں اور جاٹوں نے بہت سے سینک دیے جو اب محمد بن قاسم کی طرف سے راجہ داہر کے خلاف لڑنے جا رہے تھے۔ سندھ کی فتح کے دوران ہی جاٹوں کی ایک بڑی سنکھیا مسلمان بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت اور پاکستان میں بڑی سنکھیا میں مسلم جاٹ پائے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے ان سینکوں کی مدد سے سب سے پہلے برہمن آباد کو فتح کیا۔ یہ شہر اس وقت کا سب سے شکتیشالی شہر مانا جاتا تھا۔ برہمن آباد کا قلعہ برہمنوں کے لیے بڑا اہم تھا۔ اس قلعے کی فتح کے ساتھ ہی محمد بن قاسم پورے سندھ کا سلطان بن گیا۔ محمد بن قاسم کی اس جیت نے اتہاس کا رخ بدل دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی سندھ امیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ برہمنوں نے محمد بن قاسم سے گزارش کی کہ وہ اس قلعے کو واپس برہمنوں کو سونپ دیں، اس کے بدلے میں برہمن ہمیشہ اس کے وفادار رہیں گے، جس کے بعد محمد بن قاسم نے یہ قلعہ واپس برہمنوں کے حوالے کر دیا۔ محمد بن قاسم کو برہمنوں سے کافی لگاؤ تھا۔ وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوا کہ سبھی بڑے عہدوں پر برہمنوں کو تعینات کر دیا۔ برہمنوں کو ہر طرح کے دھارمک آیوجن کرنے کی آزادی تھی۔ محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ بھارت میں ہندوؤں کے مندروں سے کوئی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، یہ ٹھیک ویسے ہی رہیں گی جیسے شام اور عراق میں یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ اتہاسکار لکھتے ہیں جب محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور منہل کو فتح کر لیا تو وہاں کے دبے کچلے سماج کے لوگوں نے جشن منایا، کیونکہ وہ صدیوں بعد آزادی کی سانس لے رہے تھے۔ جب محمد بن قاسم واپس دمشق جانے لگا تو سندھ کے لوگ رو رہے تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ لیکن اس سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ محمد بن قاسم آیا کہاں سے تھا، وہ کہاں پیدا ہوا اور اسے موت کیسے آئی۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں طائف کے شقفی قبیلے میں پیدا ہوا۔ بچپن میں ہی اس کے پتا قاسم اس دنیا سے چل بسے۔ ماں نے پرورش کی اور جب تھوڑا سنبھلنے والا ہوا تو چچا اسے لے کر دمشق چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے 15 سال کی عمر میں ہی آدھی دنیا ٹہل لی تھی۔ اس کے چچا حجاج بن یوسف خلافت امیہ کے سب سے قریبی انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم میں فیصلہ لینے کی زبردست صلاحیت تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ماتر 15 سال کی عمر میں فارس کا گورنر بن گیا۔ فارس کا گورنر بننے کے بعد اس نے ایران اور عراق کے مختلف حصوں میں اپنی سیوائیں دی اور پھر 711 عیسوی میں جب بھارت میں مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا گیا تو حجاج بن یوسف نے 6000 سینک دے کر اسے بھارت روانہ کر دیا۔ بھارت میں محمد بن قاسم کا قدم پڑتے ہی ایک نئے یگ کی شروعات ہو گئی۔ اس نے اسلامی حکومت کے اس بیج کی بنیاد رکھی جس پر چل کر آگے مسلمانوں نے 1000 سالوں تک حکومت کی۔ لیکن محمد بن قاسم زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکا۔ آخر اس کی موت کی وجہ کیا تھی، یا پھر اسے کسی نے قتل کر دیا تھا؟ ان سب کے جواب آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ بھارت میں اسلام سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ محمد بن قاسم کے بعد بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوا۔ محمد بن قاسم کسی کے لیے